محترم دوستوں، اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اس نے مجھے دین کی محنت سے وابستہ کیا۔ جس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کرتا ہے۔ دین کی محنت کا شکر یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کا استقامت ہے، اور ہم کو اور ہماری صلاحیتوں کو اور ہماری جان و مال کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کریں۔ ایک ہے دین کی محنت کا کرنا اور ایک ہے اس کا اللہ کے یہاں قبول ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کھانا پک گیا اور ایک ہے کھانا جس کے لیے پکایا تھا اس کو پسند آیا، اس نے قبول کیا، کھایا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور دین کی جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اور جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ طبیعت پر بھاری ہوتے ہیں، اور یہ حق ہونے کی نشانی ہے۔ باطل جو ہے، جتنی بھی باطل چیزیں ہیں ان کے پیچھے خواہشات چھپی ہوتی ہیں، اس میں شروع میں مزہ ہوتا ہے، آخر میں ناکامی ہوتی ہے۔ اب تو شروع میں ناگواری ہوتی ہے اور آخر میں کامیابی ہوتی ہے۔ دست میں آنا ہوتا ہے، دست دن طبیعت پہ بھاری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تقاضا آ جاتا ہے۔ اس لیے دین کی محنت کو سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر استقامت سے جمنا ہے اور رو کے اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے۔ اور جس طرح اس وقت ہمارے علماء بتا رہے ہیں اس طرح کرنا ہے۔ نماز آدمی اپنی مرضی سے پڑھے، جیسے چاہے پڑھ لے، نماز اللہ کے قبول نہیں ہوئی، تو نماز کی ترتیب ہے۔ تو ایسے ہی جب نماز جو کہ عبادت ہے اس کی ترتیب ہے، اذان جو کہ مکمل دعوت ہے اس کی ترتیب ہے، جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتی ہے نا، مشورے سے شروع ہوئی اذان، اس کے الفاظ نہیں بدلے، اس کی ترتیب نہیں بدلتی ہے، اس کے اوقات نہیں بدلتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال دعوت ہیں وہ ملک کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ایک تو اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک لوگ کہتے ہیں نا کہاں سے یہ چیز آ گئی، یہ بیچارے ان سے کہو سب سے اچھا دین صحابہ نے سیکھا تھا۔ صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے ہلکی ہو یا بھاری، یہ آیت مجھے اللہ کے راستے میں، تو کیا مطلب گستاخی معاف ہو، کوئی آج کے بڑے سے بڑا عالم بھی کسی صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی صحابی کسی کی بھی صحابی سیرت سے نہیں ملتا جس کو کسی بھی دینی یا دنیاوی چیز نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مانے بنے، کوئی بھی کہیں سیرت میں نہیں ملتا۔ پوری سیرت اٹھا کے آپ دیکھ لیں صحابہ کی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 3 صحابہ نے صرف ڈیلے کیا تھا، ان کی جانے کی نیت تھی، صرف اپنے پرسنل اعذار کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا، تو ہم پڑھتے ہیں کتنی وعید آ گئی تھی۔ تو اسی لیے آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اگر اللہ کے راستے میں ہم نکلتے رہے ہیں اور بہت دن سے نہیں نکلے تو میرا ایسا عمل تو نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا میرا جو ہے، اصل اپنے آپ کو پیسنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ صحابہ جو ہے تیار رہتے تھے ہر تقاضے کے لیے، وہ بچتے نہیں تھے، ٹائم باؤنڈ چیزیں نہیں دیتے تھے۔ مسئلہ کیا، ہم اپنے جان، مال اور وقت کے دھوکے سے ہم کو نکلنا ہے۔ یہ چھٹی صفت ہے نا، وہ چھٹی صفت کو ہم نے میس اپ کر دیا، بہت سی چیزیں میس اپ کر دی ہیں۔ جب چیزیں میس اپ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی اسپیگیٹی بن جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ چھٹی صفت کو بھی ہم نے میس اپ کر دیا، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، ٹھیک ہے 40 دن نکل گیا، باقی 325 دن کیا کریں گے؟ چھٹی صفت پہ عمل نہیں کرنا، بتائیے 3 دن نکل گیا اللہ کے راستے میں، 27 دن کیا کریں گے؟ چھٹی صفت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم جان، مال اور وقت کے دھوکے سے نکل آئیں۔ دعوت اللہ یہ آدمی کا
24 گھنٹے اس کی یہ فکر ہو کہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزنٹیٹیو، صرف 40 دن کے لیے نہیں ہوں، صرف گشت کے وقت کے لیے نہیں ہوں، صرف 3 دن کے لیے نہیں ہوں، بلکہ 24/7 میں داعی ہوں۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جان مال اور وقت کے دھوکے سے آدمی نکل آئے۔ ہمارا جان مال اور وقت ہمارا نہیں ہے، جنت کے بدلے میں خرید لے گیا، ہم اس کے ٹرسٹی اور امین ہیں۔ اب کیا چیزیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں مانع بنتی ہیں، قرآن نے اس کو بھی بتا دیا ہے، اور پھر بڑی وارننگ دی ہے کہ اگر ان 8 چیزوں کی وجہ سے کوئی اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکے تو اس کے لیے بہت سخت وارننگ ہے۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، اور تمہارے بھائی اور بہن، تمہاری بیویاں، اور تمہارے اعزاء اور اقربا رشتہ دار، اور وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کو تم نے ہر طرف پھیلا رکھا ہے، اور وہ گھر جو وہ آرام دہ گھر جو تم کو پسندیدہ ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سخت وارننگ۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اللہ جو بہت سخت وارننگ دے رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے، انہی 8 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز مانع بنتی ہے، اور جب ہم اس معنی کی وجہ سے رک جاتے ہیں تو اس چیز کی سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں سے برکت چلی جاتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز آ رہی ہوتی ہے وہ ہر داعی کے لیے ہر موقع کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی اس بات کو نگیٹ کرے، کرنے والی ذات اللہ کی، سب کے دل اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ پھر جب اس چیز کی قربانی دیتا ہے، کہتے ہیں قربانی بنا ہے قرب ربانی سے، تو اس سے اللہ کا تعلق میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے قربت پیدا ہوتی ہے، اور اس چیز کے اندر خیر و برکت اللہ کے غیبی خزانوں سے آتی ہے۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، سیرت سے یہ بات ثابت ملتی ہے، جتنی بڑی قربانی اتنی برکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہاں چھوڑ کے آیا اپنی بیوی کو؟ ہم تو چلے میں آئے نا، پورا گھر پہ ایوری تھنگ از آل ارینجڈ، ساری گاڑی میں پیٹرول بھروایا ہے، گروسری پوری ہے، ہر چیز فٹ ہے، رائٹ، بلس پیڈ ہیں، اور انہوں نے کہاں چھوڑا تھا؟ جسٹ آن ٹاپ آف اے ماؤنٹین۔ تو پھر کیا ہوا اس قربانی کا نتیجہ؟ قیامت تک زمزم ملنا۔ تبوک کے موقع کے اوپر کھجور کی فصل ہوتی ہے، اگر اس وقت نہیں اتارا گیا تو اٹس گون۔ یقین کے خلاف پورے سال کی اس کے اوپر کمائی تھی، اس کے خلاف نکل بھی گئے صحابہ، تو سال کی فصل بھی بچی، اور قیامت تک آپ مدینہ کی کھجوریں آپ کو ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر مارکیٹ میں مل جائیں گی۔ یہ ان کی قربانی۔ جب ہم قربانی دیں گے تو اس چیز میں پھر برکت آئے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنی نیت ہونی چاہیے، آدمی کا جذبہ ہونا چاہیے، میرا جان، میرا وقت، میری صلاحیت دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں قبول۔ اللہ کے آدمی کو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہونا چاہیے، جس وقت جہاں جس تقاضے کے لیے میں تیار ہوں۔ ایسے ساتھی ہر وقت ہونے چاہیے، پھر اللہ ان کی ترتیب بناتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھی عزم کریں، جب مرکز سے تقاضا آتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک اپارچونیٹی آتی ہے اللہ سے قربت کی، اور اپنی چیزوں کے اندر جو آج کہہ رہے نا چیزیں مہنگائی ہو گئی، اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ اللہ کے خیر و خزانے سے خیر و برکت لانا شروع کرو۔ جب اللہ کے خزانے سے خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا، ایک کہ کتنا برکتیں تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، بھئی ایک پیالہ دودھ کیا تھا اس کے اندر، 70-72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، پھر بھی بچا رہا۔ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک چرپائی دکھائی، کہنے 80 سال پرانی چرپائی میری دادی کی، اور ابھی بھی صحیح حالت میں۔ اسی کو برکت کہتے ہیں، جب اپنی نیچرل ایج سے ایک چیز سرپاس کر جائے۔ ٹھیک ہے، اولاد کے اندر برکت ہے، مال کے اندر برکت ہے، صحت کے اندر برکت ہے۔ دیکھیے ہمارے بعض اکابر ماشاءاللہ، اور ان کے سامنے جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ معذور ویل چیئر پہ چلتے، کیا وہ صحت؟ جب آدمی نے ہر چیز کے خلاف اللہ کے راستے میں نکلے تو برکت۔ ارے میرے بیٹے کی نکاح کی ڈیٹ ہے، میرے چچا کی نکاح کی ڈیٹ ہے، میں جا ہی نہیں سکتا۔ ترکی میں ایک سفر تھا،
مولانا عبدالرحمٰن ولیانہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور گھڑی دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس وقت میرے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہو. کہنے کا تقاضا آ گیا اور میرے ہی طے ہوا تھا، اس لیے پھر میں نے اس کو بتایا نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اس پر ویڈیو کال پہ لگے ہیں دکھا دو بھائی کیا کیا ہو رہا ہے، بس بیٹھ کے دعا کریں. تو ابھی ہم نے جذبات کی قربانی اس کو دینا ہم نے سیکھا ہی نہیں. جس دن ہم سیکھ لیں گے جتنی ٹینشن ہے سب سے پہلے اللہ فارغ کر دے. اور پھر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تمہارے ضرورتوں کو اسباب کے خلاف اپنی غیبی خزانوں سے پورا کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو اپنی غیبی خزانوں سے غیبی طریقوں سے سلجھائے گا، اور اللہ تم کو تمہاری جان و مال صلاحیت کو اپنے غیبی طریقوں سے امت کی ہدایت کے لیے استعمال کرے گا. تو اس کے اوپر ہم کو آنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ. تو ایک یہ ختم نبوت کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، کوئی بھی ہو. میوات کی جماعت تھی اور ندوۃ العلماء میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے جن کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک میواتی سیدھا سادہ بھائی جا کے اس نے ان کی تشکیل شروع کری کہ آپ کے یہاں سے نقل جماعت جا رہی ہے، آپ کو چلنا ہے. تو کسی نے کہا بھائی یہ مولانا علی میاں ہے. کہہ رہا ہوں چاہے علی ہوں چاہے عمر ہو، سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے. بات اس کی بہت سمپل سی تھی، ٹھیک ہے. اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو یہ اصل میں ہم دین کی محنت کرنے والوں کی کمی ہے کہ ہم اپنے علماء کا اکرام کر کے ان کا اعزاز کر کے ان کو اپنا بڑا بنا کے اللہ کے راستے میں نہیں لے جاتے اور ان کے اوپر شرطیں لگاتے. جس وقت جتنا وقت وہ تو دین کی محنت پوری زندگی کر رہے ہیں. مولانا ریاض رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میری ہر جماعت میں ایک عالم ہو. وہ ان سے کہیں آپ جتنی دیر کے لیے آ سکتے ہوں آ جائیں. ان کا 1 گھنٹہ بھی نا عالم کا سونا بھی عابد سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کو لیں. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ جائیں، اس سے ان کی طبیعت بھی کھلتی. جتنے علماء کو ہم لے کر گئے ہاتھ جوڑ کے پیار محبت سے خوش آمد کر کے، وہ خوش ہو کر آئے کہ بہت اچھا ہوا، لے کے دوبارہ بتاؤ کب جماعت جائے گی. تو ایک یہ محنت ہے اللہ کے راستے میں پھرنے کی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے. چکی دیکھیے آپ نے، ایک زمانے میں چکی ہوتی تھی جس میں گیہوں پیسا جاتا تھا. تو کہتے ایک گھومنے والا پارٹ ہے اور ایک رکا ہوا پارٹ ہے. اس کے بیچ میں جو گیہوں پستا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آٹا بنتا ہے. پھر آٹے سے کیا ہوتا ہے؟ روٹی بنتی ہے، نان بنتی ہے، کیک بنتا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں کتنی بھی، تو سارے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کس گیہوں سے جو پسا ہے. اور کچھ گیہوں بیچ میں رہ جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. خواص جو ہوتے ہیں نا ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ گھومتے ہی رہتے ہیں، ان سے کوئی تقاضا نہیں پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض بار سڑ جاتے ہیں اسی میں. تو اپنے آپ کو پسنے والا گیہوں بنانا ہے. جب آدمی ان دونوں محنتوں میں اپنے کو پیسے گا پھر کہتے ہیں امت کی ہدایت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب اس سے پورے ہوں. جب قربانی ایک لیول پہ پہنچ جائے گی تو پھر عمومی ہدایت کے فیصلے ہوں گے. اور مولانا بانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے تو صحابہ سے بتایا کرتے تھے، اور ہم اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک وقفہ تربیت ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے مجاہدہ ہوگا، ایک مجاہدے کا دور آئے گا. جب مجاہدہ ہوگا تو پھر اس سے اکرام کے دروازے کھلیں گے، اکرام اور استقبال کے. جب اکرام اور استقبال کے دروازے کھلیں گے تو پھر کہتے ہیں پھر اغراض والے آئیں گے. جب اغراض والے آئیں گے تو پھر فتنہ پیدا ہوگا. جب فتنہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اغراض والوں کو اور اخلاص والوں کو الگ الگ کرے گا. اب ہم لوگ اس اسٹیج میں اس وقت بڑوں کے مطابق گزر رہے ہیں. پھر اخلاص والوں کی جان مال وقت کی قربانی کو استعمال کر کے اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے کرے گا. تو اصل اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے. مخلص جو ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، مخلصون هم مصابیح الہدی. اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھ کو، کہتے ہیں مولانا پالپور کہتے ہیں اپنے آپ کو بانجھ نہیں مرنا ہے، ہم کو چراغ بننا ہے. سراج و منیرہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے چراغ سے دوسرے چراغ جلیں. لوگوں کو داعیگر بنانا ہے. داعیگر سنا ہے کبھی؟ ٹائیگر نہیں ہے، داعیگر. کیا ہوتا ہے داعیگر بتائیے، کسی کو معلوم؟ ایسا داعی جو آگے داعی کو بنائے. یہ نہیں کہ میں تو اس کے ذریعے لگ گیا کام میں، بس اب آگے مجھے جو ہے ہاں میں چلہ میرا ہو گیا، میں گیا انڈیا جا کے، میں گیا رائیونڈ جا کے، ٹومی جا کے، میں نے اپنا چلہ کھینچ دیا. واپس آ کے اب میرا سال بھر تک پتہ نہیں مسجد کے اندر بھی. ٹھیک ہے، میرا سال کا 4 مہینے ہو گیا. بس داعی بنانے والا بنانا. تو کہتے ہیں بانجھ نہیں بننا، داعیگر بننا. تو یہ اب ہم اس اسٹیج میں گزر رہے ہیں. تو اللہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اخلاص مانگنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ مدح اور مذمت کرنے والا برابر ہو جائے.
تعریف کر بھی تو بھی کوئی فرق نہ پڑے اور کوئی برائی کرے تو بھی فرق نہ پڑے. کہتے ہیں اگر کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو اصحاب نے لکھا یہ تو شرک ہے. ریا تو یہ ہے کسی کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیا. خالصتاً عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, اور کہتے ہیں استخلاص کے ساتھ کرنا ہے, فوکس ہو کے کرنا ہے. استخلاص کی مثال مولانا سے دیا کرتے تھے کہ گھوڑا ہوتا ہے اس کو آپ باندھ دیتے ہیں پٹی تو بالکل سیدھا سیدھا جاتا ہے. تو یہ ام الاعمال ہے. اس سے بہت سی محنتیں زندہ ہوں گی, مدارس زندہ ہوں گے, مساجد وجود میں آئیں گی, ویلفیئر ٹرسٹ وجود میں آئیں گے ہر دن. لیکن جو کام کرنے والا ہے اس کو اپنا کام کرتے رہنا, کیونکہ یہ بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر طلب پیدا کرنے کا کام. جب دین کی طلب پیدا ہوگی تو پھر دائی بھی, پھر علماء بھی آئیں گے, مدارس بھی ہوں گے, مساجد بھی ہوں گے. لیکن اپنا رکنا نہیں کہیں پہ, اپنی قربانی کو بڑھاتے رہنا ہے, کیونکہ جان, مال, وقت اور جذبات کی قربانی اس سے زیادہ کہیں نہیں رکھتی. قرآن شادی کی مثال سیڑھی کی دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اوپر جائیں گے. لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے نا, لیڈر, اس پہ لوگ اوپر جائیں گے, بڑے بڑے عہدوں پہ مفتیان اکرام بنیں گے, علماء اکرام بنیں گے, اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگ جائیں گے. اس کی ایک سیڑھی کہیں ایک طرف پڑھ کے غائب ہو جائے گی, اس کی قبر بن جائے گی, لوگ جانیں گے بھی نہیں. پھر قیامت کے دن کہتے ہیں آ کے میرا بدلہ حوض کوثر پہ لینا. تو وہ اخلاص والا بننا ہے. جب ایسے اخلاص والے پیدا ہو جائیں گے پھر کہتے ہیں ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا. کبھی مسئلہ وہ مخلصین کا بھی کمی, جب مخلصین پیدا ہو جائیں گے اور اس طرح قربانی دینے والے بن جائیں گے تو کہتے ہیں پھر ہدایت کا نور پھیلے گا, پھر ہدایت کی ہوا چلے گی. شروع میں دیکھیں صحابہ کے زمانے میں 6 آئے, 8 آئے, 10 آئے, پھر کچھ قبائل آنا شروع ہوئے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں جوف در جوف قبائل آنا شروع ہو گئے. جب آیت نازل ہوئی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, سارے صحابہ خوش ہوئے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے کہ اب اس میں خبر ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو مخلصین میں سے بنانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اس میں پہلا درجہ کیا ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے کام کو کرنا ہے. صحابہ نے اس پر بیعت کی تھی, حالات سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں کام کو کرنا ہے. اور ہم سے پیچھے آنے والوں کو آگے بڑھا دیا جائے کہ کل کا بچہ ہے, کل کا وہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا کے اندر قائم ہو جائیں, یہ اصل ہمارا مقصد ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. داعی کا کوئی بھی اپوننٹ نہیں ہوتا ہے, ایک اپوننٹ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ دعوت کا اپوننٹ کون ہے؟ شیطان ہے بس. اور شیطان جب دعوت دیتے ہیں شیطان غائب ہو جاتا ہے. تو ہمارا کوئی بھی اپوننٹ نہیں, کسی کو بھی اپنا مخالف نہ سمجھے. ہے ہی نہیں کوئی مخالف. یہ دوسری طرف والے ہیں نہیں, وہ بھی ہمارے مخالف نہیں. داعی کا تو صرف یہی کام ہے, دن میں یا ایھا المدثر کی محنت کرنی ہے, رات میں یا ایھا المزمل کی محنت کرنی ہے. اور ہدف ہمارا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دین کی محنت کرتے کرتے ان کا اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت, اتنی خوف سے اوپر محبت غالب کہ ان کے اور اللہ سے ملاقات کے بیچ میں موت ان کے لیے بیریئر تھی. وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے چلتے تھے کہ کیسے میں اس جان کو اللہ کے راستے میں دے دوں تاکہ میرے اللہ سے میرا تعلق, اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. کیا کہہ رہا انس رضی اللہ عنہ, مجھے احد کی پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کیسے؟ اور بلال رضی اللہ عنہ کی بیوی رو رہی ہے, کہہ رہی ہیں کیوں رو رہی ہے, کل کو ان سے ملاقات ہوگی, ان سے ملاقات ہوگی. تو ان کو شوق تھا, ابھی ہمیں موت کا خوف ہے. عمر رضی اللہ عنہ کیسے دعا مانگنے, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. انیمیجنیبل دعا ہے کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت دے اور اپنے رسول حبیب کے شہر میں موت دے. اللہ نے قبول کیا. نیتوں کے اوپر, دعاؤں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے امت کی ہدایت کی نیت ہی نہیں کری, ابھی ہم نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کری. ہم جو انگریزی میں ایک رسم ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. جب رسمیت آتی ہے تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. رسمیت آنے سے کہتے ہیں کام پھیکا پڑ جاتا ہے, اور دوسرے کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سے روحانیت اور نورانیت نکل جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کام کو رسمیت سے بچانا ہے.
اور کھیل بنانے سے بچانا ہے. بچے کیا کرتے ہیں, بہت شوق ہوا کھیلے کسی چیز کو, اس کے بعد پھر ایک طرف ڈال دی. تو وہاں یاد سمجھا کہتے ہیں یوسف مجھے یہ ڈر ہے کہ کام کو کھیل مت بنانا, بہت جذبہ ہے, شوق ہے, خوب کیا اور پھر دل نہیں چاہ رہا, چھوڑ دیا. کام کو کھیل نہیں بنانا, کام کو کام بنانا. کام کو کام بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کو آدمی کام بناتا ہے اسے کیا کرتا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو ورک. اب آپ نے کہہ دیا ایوری بڈی انڈرسٹینڈس واٹس بیہائنڈ اٹ. پھر نہ بیوی روکے گی جو بیمار ہے, ٹھیک ہے, نہ اس وقت گھر میں لیکیج ہے, پلمبر آ رہا ہوگا ہم رکیں گے, گیس چھوڑ دیں گے اس کے لیے, ٹھیک ہے. رشتہ دار آئے ہوں گے تو بھی کوئی مسئلہ کہے گا. ہے بات کی نہیں بات ہے. ماں باپ اگر کوئی ہاسپٹل میں ہو تب بیٹا کام پہ ہوا شام تک, باقی سب چیزوں کی روک لیا جائے گا. تو جس کام کو آدمی کام بناتا ہے اس کو ٹاپ پریورٹی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر, اور اس کے لیے قربانی دیتا ہے, اور اس میں اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے. ویکینڈ پہ 2 ویک پہ منتھ اینڈ سیلری, میری سیلری آئے گی, اس سے میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہی ہے نا. تو اس سے مسائل کا اپنا حل سمجھتا ہے. تو اسی کو ریورس آرڈر میں کر کے اس کو اپنا کام بنانا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی محنت تھی, جو ان کا کام تھا, اس کو اپنا کام بنانا ہے. اچھا, اللہ کے راستے میں نکل گیا, بہت آسان ہے. اب سر پہ اذان ہے, سر پہ نماز ہے, ہر چیز وہ ہو رہی ہے, آدمی کہاں جائے گا. لیکن گھر پہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوا, اب مشکل. بار بار نکل کے آنے سے نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ہر چیز کرنا مشکل, لیکن اس کا ثواب بھی ایسے ہی ہے, اور اس کی قربانی بار بار دینا, اس کے نتائج بھی ویسے. ابھی آپ بتا کے آپ زندگی نہیں رہی, آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی. پہلا گیش معلوم ہے کس نے کیا انگلینڈ میں؟ کس نے کیا؟ ہاں, پروفیسر کرنل صاحب نہیں تھے یار, کرنل امیر الدین صاحب تھے, پروفیسر خالد صاحب. پہلا گیش کیا ہے انڈیا کے جو پریسیڈنٹ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نے, ان کو مولانا الیاس صاحب نے بھیجا تھا, وہ کانفرنس میں آئے تھے. میں نے کہا میں وہاں کیسے کروں گا؟ کہہ لیں گے بس گھوم کے آ جانا, کہیں مسلمان دیکھے تو سلام کر لیں. اب دیکھیے اب اس وقت آپ کے یہاں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے. ہم ساتھیوں سے کہہ کے آئے تھے کہ چلو وہاں پر دیکھیں گے دین کی محنت کیسے ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر سیکھنے کو ملا ہم لوگ. تو یہ اسی مقامی کام کی محنت کی. میں نے پوچھا امیر صاحب سے, مولانا صاحب سے وہاں پر کیسے کریں گے. جب وہ مقامی کام 90s میں, جب لیٹ 90s میں شروع ہوا تو اس سے ہمارے یہاں کام بڑھا. تو مقامی کام جو ہے وہ محلے کے اندر ہدایت آنے کا سبب ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی تبلیغی کام نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کے کام ہے. جو سمجھے تبلیغ والے گشت کرنے گئے, یہ اصل میں جماعت کہنا ہی غلط ہے. جماعت کا لفظ جو ہے نا وہ تفریق پیدا کرتا ہے. یہ جماعت ہے, وہ جماعت ہے, آرگنائزیشن. جس طرح نمازی مسجد میں آئے اور کچھ نہیں آئے, نماز سب کو پڑھنی تھی, تو ہم نے کیا اسیوم کیا کہ انہوں نے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لی, یا گھر پہ پڑھ لی, اور نہیں پڑھی کسی نے تو اس کے درخواست کر کے آئیں گے پڑھو, اس کو بھی معلوم. ایسی جو دین کی محنت ہے وہ سب کو کرنی ہے. اللہ کے رسول زمانے میں ہر صحابی کرتا تھا. کچھ نے کر لی, جس نے نہیں کری ان سے درخواست کریں گے تم بھی جڑ جاؤ. یہ ہے ہر ایک کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کوئی انرولمنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں, ہر ایک کو کرنا. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کہیں سائن اپ شیٹ لینی پڑے گی, یا کوئی فنڈنگ چاہیے ہو. اپنی گاڑی سے آتے ہیں, کوئی چندہ دیتا ہے کہ نماز پڑھنے آنا ہے. کیوں؟ ایسی دین کی محنت سب کو کرنا, ہر صحابی کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر, مدینہ منورہ کے اندر ان کو قائم فرمایا. یہ اعمال نبوت ہے. کہتے ہیں یہ اعمال دعوت ہے, اعمال نبوت ہے, اور اعمال ہدایت ہے, اور ان کے ذریعے سے اللہ کے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے. تو جو روزانہ کا مشورہ ہے یہ جو ہے کہتے ہیں یہ فکروں کو جمع کرنا ہے. اب جس جگہ پر مشورہ فکر شروع ہو گئی, کہتے ہیں وہاں سبب بن گیا ہدایت آنے. ایک آدمی نے نکاح نہیں کیا, دعا کرتے رہے اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹی دے دے. اب وہ خانہ کعبہ کا غلاف پڑھ کے دعا مانگے گا, اس کو بیٹا بیٹی نہیں ملے گا. تو سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. تو ہدایت کا جو سبب بتائے گئے ہیں کہ بھائی آدمی اللہ کے راستے میں جوہد اختیار کرے, انابت اختیار کرے, اطاعت اختیار کرے, دعا مانگے, 4 اسباب بتائے جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان تطیعوا تہتدوا, ٹھیک ہے, ویہدی الیہم الاناب من دعا الی ہدی, یہ 4 بتایا.
ہمارے عرب ساتھی بتا رہے تھے نا کہ اب یہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ میڈیا نے غلط استعمال کیا، اس کو قتال کے لیے استعمال کر لیا، حالانکہ جہاں لڑائی بڑھائی تھی وہاں قتال تھا، اور یہ تو مکی صورت ہے، جب غزوات شروع بھی نہیں اس سے پہلے آئی تھی۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے کرنا سنت طریقے کے اوپر، تو اس کا جب سبب قائم ہو جائے گا تو پھر کہتے ہیں بستی کے اندر ہدایت آئے گی۔ اب مشورے کے اندر کس بات کی فکر کرنا؟ اب یہ مشورہ کی معمولی چیز نہیں ہے، کہتے ہیں ہدایت کا آنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے صحابہ اکرام مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اگلے ہمارے ساتھ ایک تھے کراچی کے امیر صاحب شمیم صاحب، جب ہم لوگ مشورے کے لیے بیٹھتے کہتے آؤ بھائی مشورہ کر لیں ہمارا آج کا دن کل کے دن سے کیسا قیمتی بن جائے۔ تو جتنے ساتھی ہیں ان کے وقت کی صحیح ترتیب بنانا، اور جو ساتھی نہیں آئے ہیں ان کی فکر کرنا کہ وہ مشورے میں کیسے ہیں۔ سب سے پہلی فکر مشورے میں روزانہ یہ ہو کہ جتنے وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں وہ مشورے میں کیسے شرکت کریں۔ جو بھی فیصل ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور سارے ساتھیوں کو فکر کرنی ہو۔ پہلی چیز مشورے کی ہے کہ جتنے ساتھی وقت لگائے ہوئے ہیں وہ مشورے میں کیسے آئیں۔ اور مشورے میں کوئی تشکیل نہیں ہے، جو لوگ مشورہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مشورے میں تشکیل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو بھی جانا ہے تو ان سے کہیں گے آپ ذرا بعد میں ان سے ملاقات کر لیں، ان سے پوچھ لیں، تفقد کر لیں۔ مشورے میں کوئی تشکیل نہیں، اور مشورے میں کوئی جماعت آئی ہے اس کے کھانے کا مشورہ نہیں۔ یہ اصول ہے، بتاؤ نا، جس جگہ کام کو توڑنا ہو ساتھی کو بھگانا ہو یہ شروع کر دیا وہاں۔ آپ دیکھ لیں پوری جماعت کی جو روحانیت اور نورانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جماعت کی جان نکل جاتی ہے اس سے۔ ناظر صاحب ہمارے یہاں فرمایا کرتے جماعت جائے اپنا کھانا بنا لے، اس نے آدھا کام کر لیا، اور جو نقد جماعت نکال دے اس نے پورا کام کر لیا۔ اکرام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے صحیح چیز کیا ہے، ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ غلط چیز کو اڈاپٹ کرنا جو ہم سمجھ رہے ہیں صحیح ہے وہ لانگ رن میں نقصان کرے گی، بلیو اٹ اور ناٹ۔ اور ہوا ہے 6 لوگ بیٹھے ہیں، 5 نے کہا ہم کریں گے، چھٹے نے مجبوری درجے میں کہا، واٹس ایپ گروپ پہ 5 نے بول دیا، اب باقی سب پریشرائز ہے کسی ایک کو سائن اپ کرنا ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر، رائٹ؟ تو بغیر طیب خاطر کی جو کھانا کھلاتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے، اور جب جماعت ناجائز کھانا کھاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ سوچ لیجیے، جماعت کے اعمال کے اندر کمی آتی ہے۔ اس کا طریقہ ہے بھائی جماعت آ رہی اس کو اکرام کرنا ہے کر دے، اور وہ اس وقت کے ذمہ دار جو ہے مشورے کا اس کو اور اس کو بتا دے، جماعت کا ذمہ دار وہ اوقات بتا دیں گے، کیا چیزیں احتیاط کرنی وہ بتا دیں گے۔ ورنہ کیا فکر ہوتی ہے امیر صاحب گھر چھوڑو اس پر آ گئے اس وقت تم کھانا کھاؤ، اور پھر اگلی بار وہ ساتھی مشورے میں نہیں دکھے گا آپ۔ تو ایک تو مؤدبانہ درخواست ان 2 چیزوں کو نہ کریں، مشورے میں کسی کی تشکیل نہ کریں، اور مشورے میں یہ نہ، بلکہ شری لنکا میں بتا رہا تھا علی گڑھ کی جماعت گئی تھی تو ان کے پاس میں نے ابھی بھیجا ان کو حسین منشی کو وہی پرچہ بھیجا کہ کون سا ساتھی رہبر کس دن کتنے وقت پر تیار رہے گا اور کس سے ملاقات کرائے۔ ان کے پاس جماعت جاتی تو 10-15 پرچیاں، امیر صاحب یہ پرچیاں ہیں، اتنے بجے ساتھی آئے گا، ان دن سے ملاقات کرائے گا، آپ کے ساتھی تیار ہے۔ یہ ہونا چاہیے جماعت کا، اس چیز کا مشورہ کرنا ہے جماعت کے آنے سے پہلے۔ یہ نہیں جماعت کے آنے سے پہلے who gonna do this and who gonna do this۔ جماعت اپنے مقدر لے کر آئے گی، وہ کھائے گی، لیکن اس کی فکر نہیں کرنا۔ فکر یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی پرانے ساتھی مشورے میں کیسے آئے۔ جماعت جب آئے تو ان ساتھیوں کے پاس جا کے ان سے وقت مانگنا، ان کی تشکیل نہیں کرنا کہ آپ ذرا تھوڑی سی ملاقاتیں کرا دیں گے۔ اب جب وہ 4-5 بار بات سنے گا تو اس کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا۔ دوسری فکر یہ کرنی ہے روزانہ کے اعتبار سے کہ سہروزہ کی جماعت بنے۔ کسی جگہ کے بھی کام کو اگر ایویلیوٹ کرنا ہے تو اس مسجد سے کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ کچھ ممالک میں بہت جماعت نکالتے ہیں لیکن سرور جماعتیں وہاں سے گول ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کام مضبوط نہیں ہوتا ہے، وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کے اعتبار سے ہمارے سہروزہ کی تشکیل ہو رہی ہے اور جو بھی تقاضے چل رہے ہیں۔ اور تیسری فکر یہ کرنی ہوتی ہے کہ مسجد کے اطراف میں رہنے والے جتنے بالغ مرد ہیں ان میں ہر ایک سے وقت لے کر ایک مرتبہ ان سے تفصیل سے بات ہو جائے، اور تفصیل سے بات کم از کم 25 منٹ سے 35 منٹ ہوتی ہے۔ خود ہم کو سیکھنا ہے بات کرنی کیا، اس کو سمجھانا ہے کہ تم کون ہو، دنیا میں کیوں آئے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ایک بار کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کتنا اہم ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، اگلی بار وہ آپ سے بھاگے گا نہیں، اریٹیٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا احساس مند ہوگا۔ ہم وہ یہ پہلا کام نہیں کرتے، بس جا کے نوک کرا، 2 منٹ کرا، آگے بڑھ گئے۔ 30 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ وہ چلا بھی جو ہے جوان بچے سے ہو کے بڈھا ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہم کو ٹہلانے میں جو ہے اپنا فخر سمجھتا ہے۔
تو یہ اب یہ اس چیز کی مشورے میں فکر کرنی جو ہمارے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے نا، ہر ایک آدمی سے بیٹھ کر اس کے فارغ اس سے اپوائنٹمنٹ لیا جائے کس وقت وہ ذہنی طور پر فارغ ہے. اور چوتھی چیز کہتے ہیں سوشل وزٹس ہیں. کوئی عمرے سے جا رہا ہے، کوئی حج میں جا رہا ہے، کسی کے یہاں موت ہو گئی ہے، کسی کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم چیز اگر اللہ کے راستے میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں تو ان کے گھر پہ نصرت ہے نا. کبھی بیوی بچے بیمار ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے تو اپنے محرم کے ساتھ جا کے وہاں پر پوچھیں. ان چاروں چیزوں کا مشورہ کرنا ہے روزانہ، اور اسی کی پھر ترتیب اپنے روزانہ کے اوقات پہ لانے. 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں ان چیزوں کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ ہماری روحانی غذا ہے روزانہ کی ملاقات. ہم دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اگر ایک دن بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا، اپنی مائی روح کو اگر تازگی نہیں پہنچی تو ہماری ایمان کے اندر کمی آئے گی. اور موت کے وقت جو خاتمے کے اوپر جو آدمی کی حالت ہوگی اس کا اعتبار ہے. تو خدا نہ خاصہ کسی کمزور حالت میں موت آ گئی تو پھر خود سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا. تو اپنے آپ کو اللہ سے تعلق روزانہ اس سے تعلق کسی چیز سے نہیں بڑھ سکتا کہ ہم لوگوں کی فکر کریں اور جہنم سے آج کے وقت جنت جانے والے بچے. کسی کو آپ بھوکے کا کھانا کھلا دیں، ننگا کپڑا پہنا دیں، لیکن کسی کو بچہ اگر آگ میں جل رہا آپ اس کو بچا دیں، زیادہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آج پوری کی پوری انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے. مسجد سے آپ باہر نکلیے، فتنہ آپ کو وہاں ملے گا. مسلمان بچے آپ کو دکھ جائیں گے، ہم کو دکھیں یہاں پہ بھی جب دینی ماحول کے اس کے وہ جو ہیں غلازتوں میں پڑے ہوئے. تو جب کہتے ہیں جب دین کی نسبت پہ قدم چلیں گے تو اللہ باطل کے اڈوں کو توڑ جائے، شیطان اس کو ختم کرے. جتنی ہماری گلیاں ہیں ہفتے میں ایک بار وہاں پر ضرور، اس لیے کہتے ہیں ساتھ ہی بیٹھ کے آپ میں تو ماشاء اللہ گلیاں بٹی ہوئی ہوں گی، ان کو روڈز بٹی ہوئی ہونی چاہیے. ہر مسجد کے اندر یونٹس بنی ہونی چاہیے. اب آپ کے یہاں اگر 50 لوگ ہیں یا 40 لوگ ہیں تو 10 کو ایک یونٹ ہونی چاہیے. پھر وہ یونٹ اپنی اس میں محنت کریں اور اپنے یونٹ سے سہروزہ بنائیں. یہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ایک وہاں سے لے لیا ایک وہاں سے لے لیا چلو وہی چلے گئے. تو اگر آپ کے یونٹس نہیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ کام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر مسجد میں یونٹس بنائی جاتی ہیں. تو بس اس کی فکر کریں اپنے ریاض بھائی، آپ کے یہاں یونٹس بن جائیں. منیمم 4 یونٹس کہتے ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ 4 کارنرز بنا کر، اور پھر ہر یونٹ میں سے جماعت بنائیں. اگر سہروزہ جماعت صحیح سے نکلنا شروع ہو جائے گی تو پھر کہتے ہیں چلے کی جماعت بھی آسانی سے نکلنا شروع ہو جائے گی. اور پھر ایسے ہی ہمارا تیسرا عمل روزانہ کی تعلیم ہے. روزانہ کے اعتبار سے گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، اہتمام کے ساتھ اعمال کے فضائل کو سننا تاکہ اعمال سے ہونے کا یقین آ جائے. فجر کی نماز ہے نا، اس کا یقین آئے کہ جماعت سے پڑھنے کا کیا ثواب ہے. فضائل نماز میں ایک حصے میں نماز کے پڑھنے پہ فائدے، فضائل چھوڑنے پہ وعید. جماعت سے پڑھنے کے فضائل، جماعت کے چھوڑنے کی وعید. اب جو اندھیروں میں جائیں گے مسجد، ان کے لیے قیامت کے دن روشنی. اور جو صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. جو سیدھے کام پر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ہم کر رہے ہیں ہم دین کی محنت، اور روزانہ کس کا جھنڈا لے کے نکل رہا ہے؟ خود سوچیں. ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، ریگارڈلیس واٹ ٹائم از فجر جماعت. اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ہم یہاں موجود رہیں. جس وقت اللہ نے احکام اتارے تھے، ٹھیک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اتنے نوادر ہیمسفیئر میں رہیں گے اور وہاں سمر کے اندر ایسے اوقات ہوں گے. اس کے اعتبار سے اس کے فضائل بھی. مولانا سیر احمد خان صاحب کہتے تو ویسٹرن کنٹریز میں ایسے ہی ہر چیز کا ثواب ہے. جیسے جب عام ادھر ایسٹرن کنٹریز میں آدمی بازار میں آتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 10 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے. تو ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر فتنہ فساد ہے، کفر ہے، وہاں پر جب آدمی نامال کا کرے گا تو ہر چیز کا 10 لاکھ گنا ثواب ملے گا. اب جب ان وقت میں ہم پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ سوچیے آپ 27 گنا پلس 10 لاکھ گنا اگر ثواب مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ رات میں دیر سے کام کر کے آیا، عشاء دیر میں پڑھی، اب تھوڑی دیر کے بعد فجر ہو گئی، ابھی ڈیپ سلیپ میں گیا بھی نہیں تھا. لیکن چند دن کی زندگی 3 مہینہ سال میں ایسا آتا ہے 125%. اس پہ اگر اللہ کے یہاں جنت کے ایک قیامت کا ایک ایسا ایریا ہوگا جو بالکل اندھیرا ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ نور لے کے چل رہا ہے. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. کہتے ہیں عشاء اور فجر کی جماعت سب سے زیادہ منافقوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے. اب خود ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. یہ سب صحیح حدیثیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتے، یونیورسل ٹروتھ ہیں. اللہ کے رسول زمانے میں منافق بھی جماعت کی نماز ہی چھوڑتے تھے.
وہ ہمارا دوست تھا وہاں پہ US میں، گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا تھا. تو صبح صبح ایک پریسٹ آیا تو وہ گیس اسٹیشن کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کاؤنٹر کے پیچھے. اس نے کہا واٹ واز یو ڈوئنگ؟ آئی واز پریئنگ. اوہ مارننگ پریئر. ہاں. لیکن جتنا تمہارے یہاں فرائیڈے میں آفٹر نون میں لوگ ہوتے ہیں اگر اتنے مارننگ میں ہو جائے تو مسلمانوں کو پھر آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتے. یہ غیر مسلم پریسٹ کے الفاظ ہیں. یہی محنت کرنی ہے. اتنے ہمارے جمعے میں لوگ آ رہے ہیں اتنے فجر میں آنا شروع ہو جائے. اور یہ ہر ایک کی فکر کرنی ہے. ڈزنٹ میٹر آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں. ہر ایک کو فکر کرنی کہ مسجد جو ہے نا وہ صرف ویکلی سیزنل نہ ہو بلکہ ڈیلی کے اعتبار سے. وہ قوم جو صبح اٹھتی ہے نا اس کے ہاتھ اس پر رزق بڑھتا ہے، اس پر برکت بڑھتی ہے. اور اس وقت ہم لوگ جو ہیں سو رہے ہوتے. جس وقت اللہ کو کہتا ہے کہ بھائی ہے کوئی چاہنے والا مانگنے والا اس کی حاجت پوری کی جائے، فجر سے پہلے کے وقت لوگ سو رہے ہوتے. آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ بہت آسان ہے، سن رائز سے پہلے 20-25 منٹ پہلے نماز ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ جو حضرات ہیں وہ وقت داخل نہیں ہوا 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اور اعمال کو سن کے اس کا جب تعلیم کے یہ بھی ہم آتے ہیں. وہاں بکرل مسجد میں ایک ساتھی تھے شہاب الدین چچا، ان کو جس وہاں سے بولا ان کو وہاں سے کتاب یاد تھی، وہ پڑھ دیا کرتے ہیں. تو وہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عمل کے اعتبار سے آئے. پہلے حصے میں ایمانیات اور عبادات ہیں، دوسرے حصے میں اخلاقیات، معاملات اور معاشرت. پورے کا پورا دین ہمارے گھر میں کیسے چلتا ہے، گھر کے اندر اہتمام سے ہو رہی ہے اور ہم خود بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر. سب سے زیادہ اہمیت ہماری یہ ہے کہ ہم کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو اہتمام سے ہمارے گھر پر حدیث پڑھی جا رہی ہے تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر یقین گھر کر جائے ان کے دل کی گہرائیوں میں کہ ہماری سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ کے غیبی خزانوں سے. اور کسی چیز کو ہمیں ضرورت ہوگی اللہ نے حکم ہے کہ اپنے آپ میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، جس آپ کو ہم دیتے ہیں. آپ اس نہیں کماتے اور متقی لوگوں کے لیے عاقبت ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ. اللہ وعدہ کرتا ہے رزق. اہتمام نماز پر وسعت رزق کا وعدہ ہے. تو کہتے ہیں گھر میں جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں جب تعلیم پڑھی جائے گی تو پھر جناب فرمایا کرتے تھے ہر فتنہ اور سراغ اس سے بند ہو جائے گا. پھر ہمارے گھر سے صحابہ کے بچوں کی طرح نمونے پیدا ہوں. تو یہ روزانہ کے اعمال ہیں جن کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. اور پھر ہفتے واری گشت کہتے ہیں وقت اس کا طے کر کے اور اس پر پھر جمنا. کہتے ہیں ہم جو ہیں اپنے محلے میں ہوں اور گشت کا دن ہے تو ہم مسجد میں ہوں. بس کوئی بھی چیز آ جائے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو 30 سال سے 35 سال سے گشت نہیں چھوٹا. اور سلم قربانی دے کر آئیں گے ہے نا. اور ہم بیمار بھی ہوں گے، کہہ رہے ہیں ہم گڑبڑ بدل رہے ہوں گے اور ہمارے گڑبڑ بدلنے پر ملکوں کی ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور اس سے باطل کے اڈے ٹوٹتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہر گھر کے اندر اس وقت باطل ہے، ہر گھر کے اندر اس وقت غلاظت ہے. اس فون کے ذریعے ہر جگہ غلاظت پہنچ گئی، مسجدوں کے اندر آ گئی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. جب نوک ہوتی ہے نا، جب وہ آتا ہے تو ایک تو فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں. جب آدمی اللہ کی بڑائی کو، وحدانیت کو، آخرت کو بات کرتا ہے تو دل میں اس کی چوٹ پڑتی ہے. کوئی نہیں ملتا جو گشت ذکر فکر کے ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو غضب اور بلائیں آتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں. اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا. آئیڈیلی گشت کی جماعت اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر طرف گشت ہو جائے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار ایوری سنگل کارنر کور ہو جائے. یہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے. اور ایسے دوسرا گشت ہے نا. نادر صاحب پوچھا کرتے سب سے مشکل کام کیا پرانے ساتھیوں کے لیے؟ پھر کہنے لگے وہ جو ہے سب سے مشکل کام 4 مہینے لگانا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جماعت بنا کر اپنی مسجد سے دوسرے گشت کے لیے جانا. کوئی نہیں کرتا ہے، بس پہنچ گئے 3 لوگ 4 لوگ فارمیلٹی کر لی. لیکن اس فارمیلٹی کا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں روحانی طور پر جو آگ لگی ہوئی ہے نفسانیت کی، شیطانیت کی، دنیا پرستی کی ہے نا، وہ آگ اگر ہم نے نہیں بجھائی تو وہ آگ پھر ہمارے محلے میں آ کے ہمارے گھروں کے اندر بھی گھسے گی اور ہماری بیوی بچوں اور بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑے گی. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اہتمام سے دوسرا گشت کرنا. یہاں ماشاء اللہ بڑی اچھی کارگزاری تھی، ہم لوگ وہاں سن رہے تھے بلیک برڈ میں، آپ حضرات کرتے ہیں، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا. کہتے ہیں بنجر بستیوں میں کام کو اٹھانا، یہ دوسرے گشت کا موضوع ہے. بندر بستیاں 3 ہوتی ہیں. ایک وہ مساجد جہاں پر اعمال نہیں ہیں، اور ایک وہ یونیورسٹی اور مدارس جہاں پر یونیورسٹی اور کالجز جہاں پر مسلمان طلبہ موجود ہیں، اور تیسرے وہ لوکیلٹیز جہاں مسلمان موجود ہیں اور مسجدیں نہیں. ان تینوں جگہوں کے اندر کام کو بٹھانا اور جمانا اٹھانا.
اب کوشش کیا ہو کہ وہاں سے ایک ایک ساتھی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ وقت لگائے کہ وہاں کا کوئی ایک ساتھی اس لیے صرف دوسرے کش میں نہیں آنا، گائے گائے وہاں پر وزٹ کرتے رہنا، وہاں کے لوگوں سے تعلق بنانا، اور وہاں کے ایک ساتھی نے وقت لگا لیا، ایک وہاں چراغ جل گیا تو پھر انشاءاللہ وہ آگے اور چراغ جلائے. یہ نہیں کہ عامر صاحب 6 ہفتے ہو گئے ہم کیا کریں، کام ہوا کہ نہیں، ہے نا. یہ ہے اصل. وہ اس میں میڈیکل انڈسٹری میں بہت فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، آپریشن واز سکسیزفل بٹ دا پیشنٹ از ڈیڈ. ٹھیک ہے، تو کام ہوا لیکن نتیجہ کو نہیں نکلا. دوسرا کا 6 مہینے سے کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں اس کے اندر کیا کمی. گیس میں تو وعدہ ہے، ہمارے اندر کر رہے ہیں کچھ کمی. اور وہاں سے کسی ساتھی نے بھی وقت لگایا کہ نہیں، وہاں کچھ مقامی اعمال شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہے نا. یہ ہے تو ہمارا مسئلہ بھی یہ بن گیا ہے. آپریشن از سکسیزفل. دیکھیں اس پہ غور کریں، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہوگا پھر اللہ کی طرف سے نجات. پھر کہتے ہیں پھر بستیوں کی بستیاں جو ہے مدینے کی بستی کی نمونہ بنیں گی. اور جو ہمارا یہ سہروزہ ہے، کہتے ہیں اس کا آدمی اپنا ویکینڈ طے کرے، مجھے یہ ویک ڈیز جو بھی ہے مجھے اس میں نکلنا ہے. اور پھر چاہے آندھی آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، چاہے دنیا کی کوئی طاقت، اس کو نہیں چینج کرنا. جمنے پر قربانی ہے، لگانے کے اوپر وعدہ نہیں ہے، قربانی کے اوپر ہدایت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، جن دن کبھی بھی لگا لیے تو بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ لگا لیا، وہاں کر لیا. اپنی مرضی سے نہیں لگانا ہے، مسجد کے مشورے سے لگانا ہے. ایک صاحب تھے عابد علی خان صاحب، حیدرآباد کے پرانوں میں سے تھے، ہمارے مقابری میں سے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے، 3 باب میں آپ پڑھیں، اس میں ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے دعوت کی عظیمت، اس کا فہم و ادراک، اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے حضرت جی کو خط لکھا کہ میرے 17 دن اس جوڑ میں اس مشورے میں جاتے ہیں، میں اپنے سروزہ کیا کروں. کہنے کو تمہارے اپنے لیے اپنی مسجد سے لگائے گا. ابھی فروری میں خالد صدیقی صاحب جن کی بات کر رہا تھا، جو 62-63 میں یہاں آئے تھے، جنہوں نے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی شروع میں، وہ جنہوں نے بکنل کی مسجد کے پاس، شفیع بھائی بتا رہے تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ اللہ، اسکول تھا وہاں. 92 ایئرس کی ایج ہے. ابھی کووڈ میں بہت بیمار تھے، لیکن اس وقت بھی اپنی ویل چیئر، اپنا کموڈ لے کر گاؤں میں 3 دن لگا رہے تھے. واٹ ایکسکیوز ڈو وی ہیو. ٹھیک، ہفتہ اپنا طے کرنا. پرائیویٹ کی جماعت بتا رہی تھی نا، کسی کی شادی آ گئی برادری میں، انہوں نے کہا ڈیٹ طے کر دی. نے کہا میرا تو طے نہیں. تم نے ڈیٹ تو ابھی طے کری ہے، میرا تو سالوں سے ہی طے ہے. وہ نہیں گئے تو اگلی بار کیا، وہ بہت شور مچایا، بہت برا بلا کہا. لیکن اگلی بار جب ڈیٹ طے کرنے کا دیکھ لو بھائی اس کو ویکینڈ تو نہیں ہے سہروزہ. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم لوگوں کو ناراض کریں گے تو ایونچولی لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو لوگ بھی ناراض ہوں گے. اللہ کو ناراض نہیں کرنا. جب ہم جمیں گے تو پھر ہمارے ساتھ لوگ بھی جمیں گے. ہمارا ذرا سی ایکسکیوز آتی ہے ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک، ہم اس کو کر دیں. اور اس کے اندر میرے محترم دوستوں، اپنی جماعت بنا کے نکلنا. جو اپنی یونٹ ہم بنا لیں، آپ لوگ یونٹ تو بنا لیں گے بھائی انشاءاللہ. کیوں بھائی ریاض بھائی، ہمارے کل جانے سے پہلے آج مغرب کے بعد مشورے میں یونٹ بن جائیں گی، یونٹ بن جائیں گی آپ کے یہاں. ٹھیک ہے. فاروق بھائی جو ہیں بنگلور والے، اس پہ بہت زور دیتے ہیں. ہمارے جس مسجد میں اچھا کام تھا انہوں نے کیا، تو اس کی ذمہ داری ہو. اب یہ نا بھائی ریاض صاحب کو 3 دن لگانے ہیں، تھوڑا کہ صاحب وہاں سے 4 ان کو جہاں رہتے ہیں ان کو وہ کھونا دیا جائے. بس اس پہ محنت کرو. جو تزکیہ ہوتا ہے سب سے زیادہ نفس کے اوپر بھاری پڑتا ہے، وہ اپنے نیبرز کا دروازہ کھٹانے پڑتا ہے. پھر ٹھیک رہنا پڑتا ہے، پھر ان سے اخلاق بھی ٹھیک رکھنے پڑتے ہیں، معاملات بھی ٹھیک رکھنے پڑتے ہیں. پھر ان کی پارکنگ میں بھی ان کا اکرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ورنہ تو بہت آسان ہے، بیٹھ کے کرسی پہ بات کر لی. میں ہمارے محلے میں آئیں گے تو ہماری حقیقت معلوم چلے گی. کیوں بھائی؟ اس لیے اپنے یونٹ بنا کے اپنے سہروزہ کی جماعت بناؤ. اور جب اللہ توفیق دے تو بھائی 3-4 مہینے میں اپنے مستورات کے ساتھ بھی وقت لگائے. لیکن تقاضا جو ہے اس کا زیادہ ہے کہ نئے ساتھیوں کو لے کر اس سے پھر ہمارے پاس عاملہ بنے گا، پھر ہمارے رائٹ لیفٹ ہینڈ بنے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے، جو چچا دادا نانا ماما لگے ہوئے تھے سالوں سے، بس وہی دکھ رہا ہے، عاملہ نہیں بڑھ رہا. وہ اس کے ایک صاحب آئے نا وہاں کے تھائی لینڈ کے علی گڑھ، انہوں نے کہا اتنے سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ مشورے وہی ساتھی دکھتے ہیں. تو کہنے کا اچھا یہ بتائیے آپ کا بزنس کیا؟ کہنے کا میرا گولڈ کا بزنس ہے، میرے پاس چیمبر آف کامرس ہے. اچھا آپ وہاں پر جب چاہتا ہے تب چلے آتے ہیں؟ لیکن نہیں میرا فکس ٹائم ہے، میں اس میں جاتا ہوں. اچھا کہہ رہا وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لوگوں کو کال کرتے رہتے ہیں یا اپنا سو جاتے ہیں وہاں پر؟ کہنے کے کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو وہاں پر جو ہے پلک جھپکانے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو کہنے کا یہی مسئلہ ہے، آپ مشورے میں کر رہے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اس میں آپ ٹیک اٹ ایزی لے رہے ہیں، فکر کے ساتھ آ نہیں رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں.
جب دل چاہا تب آ گئے، جب دل چاہا تب چلے گئے. سنڈے میں شام میں ولیمہ آ گیا تو پتہ لگا جماعت آلریڈی واپس آ گئی. ٹھیک ہے، فرائیڈے میں جو ہے جمعہ اپنی جگہ پڑھ رہا ہے. اگر سیرودہ صحیح سے لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی دو چیزیں کرنی ہیں. روانگی کی بات پراپرلی صحیح سے ہو. وہاں جا کے یہ کہ ایسے کرنا ہے. روانگی کی بات منیمم 45 منٹس ہوتی ہے. آئی ایم سینگ دا واچ از دیئر. ٹھیک ہے، روانگی کی بات 45 منٹس کا اس میں ہوتی ہے، اور وہ ہونی چاہیے تھرسڈے نائٹ میں. ہم نے اپنے یہاں شروع کیا، الحمدللہ قابو میں آ رہا ہے. سردیوں میں عشاء کے بعد، گرمیوں میں مغرب کے بعد، چاہے وہ ساتھی بعد میں 2 دن کے لیے جائیں، لیکن ہر ایک آدمی جو جا رہا ہو وہ روانگی کے بعد پراپرلی سنیں. جب اصول کے ساتھ وقت لگائے گا تب اس کا فائدہ ہوگا. جب عمل صحیح ہوگا تو پھر عمل قبول ہوگا. جب عمل قبول ہوگا تو ہدایت آئے گی. جو اصولیوں کے ساتھ مسجد کی بے احترامی، سب سے زیادہ ہمارے ساتھی اس وقت مسجد کی بے احترامی کر رہے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا فون لے کے نہیں جاتے ہیں جماعت، ورنہ اس فون کے ساتھ ہی کتنی دنیا آ جاتی ہے. کیا کیا چیزیں مسجد کی بے ادبی کر دیتے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ سب کو معاف فرمائے. اور جس جگہ رخ ہے وہاں پر جمعہ پڑھنا. آپ کو میکسیمم لوگ مل جائیں گے جمعہ کی نماز میں. سب نے سارے 2-3 ساتھی وہاں چلے جائیں مشورے سے. لیکن وہاں یہ 2 چیزیں آپ کر لیں، آپ کا عملہ بننا شروع ہو جائے گا. جہاں جا رہے ہیں وہاں کام شروع ہو جائے گا. ہم جب پہنچتے ہیں فرائیڈے نائٹ میں، سیٹرڈے مارننگ میں، تب پھر کوئی ملتا ہی نہیں. اس کو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹرکچر ہیں. ایک اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک مقامی کام کرنا، یہ ایک پرندے کے 2 پر کی طرح ہے. اس پرندے کو بہت اونچی پرواز کرنی، یہاں تک کہ اللہ سے تعلق قائم ہوا. یہ اصل مقصود ہے. اور وہ اس وقت ہوگی جب اس پرندے کے اندر جان ہوگی، انرجی ہوگی. وہ جان آئے گی انفرادی اعمال سے. اس میں پہلی چیز ہمارے یہاں علی گڑھ میں اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے 4 T's. سب سے پہلی چیز ہے تکبیر اولیٰ. کوئی اس میں کمپرومائز نہیں. عامر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب یہ چلہ 4 مہینے لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ سنت و شریعت پر زندگی آنا مقصود ہے. اور تکبیر اولیٰ ایسے آسان ہو جائے جیسے کہ سانس آتی جاتی ہے. تکبیر اولیٰ اس لیے مشکل ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے. غفلت اس لیے کہ ہم ذکر و تلاوت نہیں کرتے. جب ہم ذکر و تلاوت اگر دھیان کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ کریں گے تو ہماری غفلت دور ہوگی، تو تکبیر اولیٰ آئے گی. اور ذکر و تلاوت کے اندر اس لیے پابندی نہیں ہوتی کہ رات میں اٹھ کے ہم دعائیں نہیں کرتے. کہتے ہیں جو رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگے گا، ذکر و تلاوت کی پابندی کرے گا، اور تکبیر اولیٰ اس کے آسانی سے ساتھ ہو رہی ہوگی، تو اس دنیا میں کبھی فقیر نہیں ہوگا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنی تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنی ہے. پھر دوسرا ڈی ہے ہمارا تہجد میں دعا. اپنے آپ کو اس کا کسٹم بن جائے. دن میں 11 بجے جماعت ہو، 11:30 بجے ہو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے اس کو مانگنا کے دوران اپنے دل کو خالی کرنا. جو کچھ گرجز، جس کی بھی غیبت کرنی ہو اللہ کے سامنے کریں. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے. کہتے ہیں جو فرض نماز ہے یہ پرائیویٹ پبلک میٹنگ ہے اللہ سے، اور تہجد یہ پرائیویٹ میٹنگ ہے. ابھی آپ کو کنگ جو ہے آپ کو کہے لیٹر آ جائے روائل اس کے اوپر کہ آپ سے میرے آفس میں پرائیویٹ میٹنگ ہے، کیا کریں گے؟ آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی آ جائے گا، رائٹ؟ تو اس کا بڑا فریم کرا کے آپ اس میں بھی لگائیں گے. یہ ہوگا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ رات میں کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت پوری پوری جائے، ہے کوئی مغفرت کرنے والا مغفرت پوری جائے. تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. 2 رکعت اس کے سامنے. مومنین کا شعار بتایا گیا کہ صبح اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، بالاسحار یستغفرون. اور یہ چیز کہتے ہیں تہجد کی پابندی کرے اس کو اللہ ولی بنا کے اٹھاتا ہے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قبر کی روشنی ہے، خوب اندھیرا ہوگا قبر کے اندر، اس کی روشنی ہے. جو چاہیں ہم اللہ سے ہم کروا سکتے ہیں اس میں، جو چاہیں ہم. سارے خزانوں کا مالک ہے. لوگوں کی ہدایت کو مانگنا. یہی سمر کا ٹائم تھا 2017 میرے خیال میں، جب مولانا کی طبیعت خراب ہوئی تو اس سے پہلے کی بات ہے، اور مجھ سے 8-10 دن پہلے کی بات ہے. ایسے ہی فجر ارلی تھی، 2:30 بجے رات میں ہم لوگ قریب سو رہے تھے. 2:30 بجے میں دیکھا مولانا اٹھ کے ان کی رونے کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی، مولانا ابراہیم صاحب. اور ہچکچا کے میں نے 2 دعا بار بار مانگی، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کو پوری ہدایت دے. اور لٹرلی مجھے وہ فیلنگ پہلی بار آئی کہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو روتے تھے. عائشہ ذرا فرماتی ہیں کہ ان کے سینے سے ہانڈی ابلنے کی آواز آ رہی ہے. آئی ہیو دا فیلنگ فرام دیٹ تھنگ. میں بالکل قریب میں سو رہا تھا. اس کا میں نے ریزمبلنس پہلی بار کسی کو دیکھا اپنی آنکھ سے. تو جب رونے والے اس طرح بڑھیں گے تو پھر ہدایت آئیں گے. جب اس طرح رونے والے چند، تو اس کی اپنے آپ کو بتکلف عادت ڈالنا. تہجد کے لیے کیا ہے بھائی؟ قیلولہ کرنا ضروری ہے.
اب آپ مفتیان کرام سے پوچھیے حدیث میں خیرولہ کرو، اور کون نہیں کرتا ہے خیرولہ بھائی؟ کیا ہے حدیث معلوم ہے کسی کو؟ جی لیکن ان کو معلوم ہے ہمارے افتاب بھائی کو خیرولہ چاہے 7 منٹ کا ہو چاہے 10 منٹ کا ہو، کام پہ ہو تب بھی پارکنگ لاٹ میں آ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے نیپ لیتے ہیں، کیونکہ جو عربی کے الفاظ قریب قریب ہیں وہی قیرو فکر شیطان علاقہ، اس سے تہجد کے اوپر مداومت حاصل کرو، اس کے رات میں جلدی کھانا کھانا ہو، سادہ کھانا کھانا ہو۔ بازار صدقات کے اندر پورا باب ہے کم کھانے کا اور سادے کھانے کا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں چاہے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہوں چاہے اکرام کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر اسراف ہوگا اللہ کو پسند نہیں۔ ایک کھانے کا مورسل بھی ضائع ہوگا نا، جو قوم کھانے کو ضائع کرتی ہے اس کی نسلیں بھوکی رہتی ہیں اور فاقے کرتی ہیں۔ یاد رکھیے اس چیز کو، کھانے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا سادہ کھانا ہوگا اتنا طبیعت کے اندر نشاط ہوگی اور اتنا آدمی جو ہے عبادات کے اندر چستی آئے گی۔ یہ زیادہ کھانا اور لوازمات جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ سب کا سب پخانا بن جانا، کچھ بھی ہم کھا لیں۔ اصل تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کے صحابہ کو دکھایا، اس لیے اپنے اس کے اندر سادگی کو لانا۔ تو تہجد ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے اور تکبیر اللہ کی پابندی اور دعا۔ دعا جو ہے دعا مخ العبادہ ہے، دعا کے اپنے آپ کو متکلف عادی بنانا، ورنہ اس سارا کا سارا لکھا ہوا ہے مولانا صاحب نے کہ یہ سب کا سب اگر یہ دعا اور انفرادی اعمال نہیں ہو رہے یہ سب کا سب آوارہ گردی ہے۔ اور اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھنا، آئینے کی طرح صاف ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں محل تہمت سے بچنا چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زمزم دیا پینے کے، تو انہوں نے بیٹھ کے کہا تم پیٹ کے پی رہے ہیں؟ کہ لیں کہ ہاں پورے مجمع کو نہیں معلوم ہے زمزم پی رہا ہوں، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں تو ہم بھی پی سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ واچ میں اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کو محل تہمت سے بچنا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کرنی کسی بھی وقت کہیں پر بھی کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کے ریپرزینٹیو بننا ہے تو وہ اس کی طرح کرنا ہے، اور معاملات بالکل صاف رکھنا ہے۔ کہہ رہا معاملات کے اندر انصاف اعلیٰ درجہ احسان ہے، صحابہ اس کو اثار تک لے گئے۔ آئیڈیل یہ کسی ساتھی سے کوئی دنیا کا معاملہ نہ، قیامت کے دن عرش کے سائے محمد جو دین کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ سے جدا ہوتے ہیں، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے کہا سن رہے میرے اخلاق سب سے اچھے ہیں، میں اپنی بیوی میں سب سے تم سے اخلاق، اگر ہمارے اخلاق ہماری بیوی سے اچھے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ کسی کے بھی اخلاق کی جو گواہی اس کی بیوی دے سکتی ہے، باہر ہر آدمی بزرگ ہونا رہتا ہے۔ گھر میں ہمارے اخلاق اچھے ہیں کہ اخلاق کا تعلق زبان سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس تھے، کرنل تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، نبی تھے، داعی تھے، گھر پر بندہ بن کے رہتے تھے۔ گھر میں جب داخل ہو نا بسم اللہ خرجنا اللہم نسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اب جب گھر میں داخل ہو مسکرا کے تو پھر ہم وی آر ون آف دیم۔ اب گھر میں باس وہ ہے، جب تک اس کو نہیں گھر میں باس بنائیں گے گھر کے اندر دین نہیں آئے گا۔ پھر بچے وہ ایک پارٹی ہو جائیں گے، ہم ایک پارٹی ہو جائیں گے، اور جس دن ہم نکلیں گے ہمارا جنازہ نکل جائے گا، گھر میں دینداری نکل جائے گی۔ تو گھر والوں کو سب سے اپنا اچھا ویٹیج دینا، ان سے مشورہ کرنا، ان سے پوچھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی آٹا گوندتے تھے، کبھی بکری کا دودھ دھوتے تھے۔ دیکھیں یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی خادم کچھ نہیں ہوتا، گیو دیم اے بریک۔ بھائی ویکینڈ میں تمہارا ایک دن آف ہے، میں پڑھاؤں گا، میں لے کر آؤں گا۔ ان کو بھی تھوڑا دین کے لیے موقع دیں۔ رمضان میں کبھی کبھی 10 دن ان کو بھی اعتکاف کروائیں اور خود بچوں کو پکا کے کھلائیں۔ کووڈ کے ٹائم میں اپنی بیگم کو ہم نے اعتکاف کرایا تو کہنے کی پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے رمضان کو انجوائے کیا، ورنہ مجھے میرے گھر میں نے تراویح میں فکر رہتی تھی کہ سحری کرنا اور سوتی رہتی۔ ون بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے ان کو موقع دیا کرنے۔ اس سب چیز کو بیلنس کر لینے کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اخلاق ہمارے اوزار ہیں۔ کہتے ہیں دائی کی مثال کیا ہے؟ دائی کی زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ دائی کی 3 صفات ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم سب بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ ہم کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اپنے ارادوں کو جو ہے اچھا رکھنا ہے اور عزم کرنا ہے، اس چیز کو کرنا ہے کہ اور اللہ سے مانگنا ہے کہ ہم کو صفات سے مزین کر دے، صفات قبولیت سے، جس صفات کے ساتھ صحابہ کو مزین کیا تھا۔ 23 سالہ عرصے کے اندر فرام دی ورسٹ آف دا ہیومینٹی، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ ہم کو کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ارے میں اتنے سال سے لگا ہوں، وہ صفات آئیں ہمارے اندر کہ نہیں آئیں؟ ان حضرت جی سے ملے ہیں، ان سے ملے ہیں، ان سے دیکھا ہے، لیکن صفات آئیں کہ نہیں آئیں؟ ابھی پخانہ بنانے کی مشین ہی بنے ہوئی ہے، رائٹ؟ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ فاروق بھائی سے کسی نے ٹورانٹو میں پوچھا یہ آپ لوگ کہتے ہیں 6 نمبر ہیں کہ 6 باتیں ہیں کہ 6 صفات ہیں؟
کہ گنوا دو تو نمبر ہیں، بیان کر دو تو باتیں ہیں، زندگی میں محنت کر کے لیا تو 6 صفات، ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے نا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے جو آخری بیان کیا تھا اس میں پرانے ساتھیوں نے 4 چیزوں پر بات کی، تقویٰ، توکل، استقامت ہے نا، اور کیا تھا ایک اور چیز تھی استغنا، اس پہ ہم کو جمنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیبی خزانوں سے ہماری مدد ہو رہی ہے، انفلیشن آ رہا ہو، حکومت کوئی چینج ہو رہی ہے، کوئی ڈزنٹ میٹر، دائی کا تو بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کو سامنے رکھ کے اور اللہ کی مدد کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی مدد حق ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس چیز کا، جب ہم کریں گے تو اللہ کی مدد لا محالہ آئے گی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے والوں کو عطا فرمائے۔ اب آپ ساتھی جو آئے ہیں ذرا مختلف مساجد سے لگ بیٹھ جائیں، اور جس مسجد کے ساتھی ہیں ان کے وہ لوگ ذرا اس کی فکر کر لیں کیسے ان کی یونٹ بن جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کہا سنا معاف بھائی، آپ حضرات نے بہت ماشاءاللہ ہمارا جو ہے یہاں پر خیال کیا، بہت اکرام کیا۔ کل ہم لوگ انشاءاللہ پریسٹن جائیں گے، ابھی بھی ساتھی ہیں